وہ دعا جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر فرمایا اس شخص کی اللہ ہر بات مان لیتا ہے۔ ابھی ایک بار پڑھو، اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج قرآن مجید کی ایسی 2 آیات آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر انسان صدقہ دل کے ساتھ اس کا معمول بنا لے تو پوری زندگی کے اندر کبھی انسان کو نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ نے اس وظیفے کی قسم کھائی ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا، یہ دعا پڑھ لے گا، اس کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، اگر کسی انسان پر اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بھوکا مر جائے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو ذلیل کر دینا ہے۔ خدا کی قسم، اس 2 آیات کے اندر اتنا راز چھپا ہے۔ اگر انسان صدقے دل کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کے ان آیات کا وظیفہ کرے تو صرف 1 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات کو ختم کر دیں گے۔ اپنے ہاتھوں پر یہ وظیفہ کر کے آزما کر دیکھو، قرآن پاک کے اندر داخل ہو جاؤ۔ قرآن پاک کے اندر ہر مشکل کا اللہ تعالیٰ نے حل رکھ دیا ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، جب 7ویں پر پہنچے تو سدرۃ المنتہا کہ اس کے آگے کوئی مقام نہیں۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تھے تو آواز آئی ایک دروازہ کھلا ہے۔ تو میرے نبی جبرائیل امین اس وقت سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ آپ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ تو جبرائیل امین فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوری زندگی کے اندر اس دروازے کو کھلا ہوا نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہا ہوں، اور دوسرے نمبر پر یہ جو فرشتہ نکلا ہے، یہ فرشتہ بھی میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ تو وہ جب آیا اور اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک کر اللہ کی جانب سے یہ تحفہ دیا کہ قرآن کی 2 آیات تھیں، اور اس آیات کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس وقت اس فرشتے نے 3 چیزیں دی تھیں۔ ایک نماز کا تحفہ تھا، ایک امت کی شفاعت کا تحفہ تھا، اور ایک یہ قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تھیں۔ محترم ناظرین، دنیا کے ہر کونے میں، ہر دور میں، ہر نسل میں انسان ایک حقیقت کے سامنے سر جھکاتا آیا ہے۔ زندگی مشکلات سے بھری ہے، کبھی آزمائش رزق کی، کبھی صحت کی، کبھی رشتوں کی، کبھی دشمنوں کی سازشوں کی، اور کبھی ایسے اندھیروں کی جو انسان کے دل کو چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ ان اندھیروں میں کبھی خوف ہوتا ہے، کبھی بے یقینی، کبھی مایوسی، اور کبھی وہ آنسو جو دل کے زخم کا پتہ دیتے ہیں۔ انسان جب اپنی عقل، طاقت اور منصوبہ بندی آزما لیتا ہے اور پھر بھی کامیاب نہیں ہوتا تو وہ ایک دروازے کی طرف دیکھتا ہے، وہ دروازہ جو آسمان کی طرف کھلتا ہے، اور اس دروازے پر لکھا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورہ غافر آیت نمبر 60۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی دعا ہے جو اللہ نے خود اپنے کلام میں لکھ کر ہمیں دے دی ہو،
اور ساتھ یہ اعلان بھی فرما دیا ہو کہ جو اسے پڑھے میں اس کی ہر بات سنوں گا، ہر دعا قبول کروں گا، ہر خوف دور کروں گا اور ہر گناہ معاف کر دوں گا۔ جی ہاں، یہ اعزاز کسی عام دعا کو نہیں ملا، بلکہ یہ وہ کلمات ہیں جو قرآن کی سب سے طویل سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات میں محفوظ ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ 2 آیات رات کو پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ یہ آیات ایسی ہیں جنہیں سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے لے کر نہیں اترے، بلکہ انہیں براہ راست عرش عظیم کے نیچے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اور یہ وہی مقام ہے جو اللہ کا نور سب سے زیادہ چمکتا ہے، جہاں رحمتیں بے حساب اترتی ہیں اور جہاں سے فیصلے انسانوں کی تقدیروں میں لکھے جاتے ہیں۔ سوچئے اگر یہ الفاظ براہ راست اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب میں عطا کیے تو ان میں کتنی طاقت، کتنی رحمت اور کتنی محبت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے لکھا ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اللہ کا ایسا عطیہ ہے جو کسی امت کو اس سے پہلے نہیں ملا۔ یہ آیات صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایمان کا اعلان بھی ہیں، دعا بھی ہیں، اللہ کے حضور عاجزی کا اظہار بھی ہیں، اور اپنے رب سے مدد مانگنے کا سب سے خوبصورت طریقہ بھی۔ ان میں وہ وعدے ہیں جو اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے، اور وہ یقین بھی ہے جو بندہ اپنے رب پر رکھتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک قافلہ فرشتوں کا بھی تھا، جو زمین پر اترتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہ 2 نور دیے جا رہے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ فاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ ان کے ہر حرف پر ایک برکت ہے، اور ہر برکت پر ایک خزانہ، اور ہر خزانے پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہے۔ یہ آیات اللہ کی طرف سے ایسی ڈھال ہیں جو بندے کو دنیا اور آخرت کے تمام شر سے محفوظ رکھتی ہیں۔ جو انہیں دل سے پڑھے اس پر اللہ کا خاص کرم نازل ہوتا ہے۔ ان آیات کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ بندے کے دل میں ایمان کو تازہ کرتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ایمان کا اقرار ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے اس پر جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور مومن بھی۔ پھر ان میں یہ تعلیم ہے کہ ہم اللہ کے ہر حکم کو مانتے ہیں، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا۔ اس کے بعد وہ دعا جو بندے کی عاجزی اور رب کی رحمت کا حسین امتزاج ہے، اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم میں سے غلطی ہو جائے تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اے ہمارے رب، ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں، اور ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، پس کافروں پر ہمیں فتح عطا فرما۔ ان آیات کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے آخر میں جو وعدہ اللہ نے فرمایا وہ ایسا وعدہ ہے جو ٹلتا نہیں۔ ایک مشہور روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غفرانک ربنا والیک المصیر پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قد فعلت، میں نے یہ کر دیا۔
یعنی بندے نے جو دعا مانگی اللہ نے فوراً قبول فرما لی۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین کہتے ہیں کہ یہ آیات قبولیت دعا کی ضمانت ہیں۔ ناظرین، آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں جہاں ہر شخص اپنی زندگی کی باغ دوڑ میں الجھا ہوا ہے، یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اصل سہارا انسانوں سے نہیں، دولت سے نہیں، طاقت سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ سے ہے۔ اگر ہم ان آیات کو اپنی روزمرہ کی دعا میں شامل کر لیں تو یہ ہمارے لیے ڈھال بن سکتی ہیں۔ یہ نہ صرف ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں بلکہ ہماری دعاؤں کو اللہ کے عرش تک پہنچا دیتی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان آیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح مشکلات ختم ہو گئیں، قرض اتر گئے، بیماریاں دور ہو گئی، رشتوں میں محبت پیدا ہو گئی اور دل میں ایک سکون آ گیا جو کسی دنیاوی چیز سے نہیں ملتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہیں۔ مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیات عرش کے نیچے کے خزانے سے دی گئی ہیں اور ان جیسی کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ ترمذی شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان آیات کو گھر میں پڑھتا ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ نسائی میں روایت ہے کہ یہ آیات رحمت، حفاظت اور برکت کا سبب بنتی ہیں۔ ابن ماجہ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی ہر چیز میں ایک چوٹی ہے اور سورۃ البقرہ قرآن کی چوٹی ہے اور اس میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیات کی سردار ہے، وہ آیت الکرسی ہے اور اس کی آخری 2 آیات رحمت کی بارش ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیات کے روحانی فضائل بہت ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ جنگ میں گئے اور دشمن کے درمیان پھنس گئے۔ انہوں نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی تو دل سے خوف نکل گیا اور وہ صحیح سلامت نکل آئے۔ ایک بزرگ نے قرض کے بوجھ تلے دبے ہونے پر یہ آیات روزانہ بعد نماز عشاء پڑھی۔ 1 مہینے میں غیر متوقع ذرائع سے قرض اتر گئے۔ ایک خاتون نے بتایا کہ کئی سال کی اولاد نہ ہونے پر انہوں نے ان آیات کو اپنا معمول بنایا۔ چند مہینوں میں خوشخبری ملی۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بیماریوں میں روحانی سکون، کاروبار اور روزگار میں برکت، دشمنوں کے شر سے حفاظت، اللہ کے ماحول میں محبت اور امن، وسوسوں اور ڈر کا خاتمہ کرتی ہیں۔ محترم ناظرین، اس کو چھوٹا مت سمجھیے گا، اس کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر راز ہے، اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ دنیا خدا کی قسم آپ کی ہو جائے گی۔ دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہو جہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ملنا ہے تو اللہ کے قرآن سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات وہ ایک دفعہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كلٌ آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ترجمہ: رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوا، اور مومن بھی سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیرے ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی اور اس پر ہے جو اس نے برائی کمائی۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں، اور ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، پس کافروں پر ہمیں مدد عطا فرما۔ محترم ناظرین، ایک روایات کے مطابق قرآن مجید میں یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ اس کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے جو زیادہ طاقتور ایک دلائل ہے کتاب و سنت کی روشنی سے، علماء کرام کی روشنی سے، تو وہ ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ تو یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینا ہے۔ خدا کی قسم، رحمت کا یہ سمندر ہے اور اس کے اندر اتنے راز چھپے ہوئے ہیں جو ان 2 آیات کو جانتا ہے۔ جو اس کے اوپر غور کرتا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ عام انسان کو اس کی اہمیت کا نہیں پتہ چل سکتا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام دیا ہے اس سورہ مبارکہ کی شکل میں، ہمیں اس پر عمل ضرور کرنا چاہیے، اور آپ نے سونے سے پہلے یہ معمول بنا لینا ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ بدبخت انسان ہے جو یہ 2 آیتیں نہیں پڑھ کر سوتا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے۔
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ آیات میں نے اوپر آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائی ہیں۔ آپ نے یہ آیات رات کو سونے سے پہلے صرف 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ محترم ناظرین، کوئی بھی عمل کریں تو نماز کو لازمی پڑھا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا ہوگا۔ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں، اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کریں اور لوگوں کو برائی سے روک دیں۔ سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ قرآن حکیم میں 100 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ درج ذیل آیات مبارکہ کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جن سے نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، مگر اختصار کے پیش نظر انہی پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔